ایک سکول میں انٹرفیئر کر رہے ہیں, ایک اپنا دوست جما کے تو انہوں نے نوٹیفیکیشن جاری کر دیا, ہاں جی بچوں کی فیس معاف ہے اور ان کا جو نام ہے وہ ایچیسن کالج میں جو ہے وہ سیف اینڈ ساؤنڈ رہے گا, وہ 2 سال نہ پڑھے, سال نہ پڑھے, 3 سال نہ پڑھے. خیر ہے, اس کے بعد جو بیان ایک فارنر کو اس قدر تنگ کر دیا گیا کہ اس نے اپنے سٹاف کو خط لکھ کر MYK نیوز کی ویڈیوز دیکھنے کے لیے ہمارا چینل سبسکرائب کیجئے اور بیل آئیکن کو کلک کیجئے تاکہ آپ ہماری آنے والی ویڈیو سے باخبر رہ سکیں. السلام علیکم ویورز, آپ دیکھ رہے ہیں MYK نیوز اور میں ہوں آپ کی ہوسٹ انہر معین, اور اس وقت میں آپ کے ساتھ کچھ اہم ایکسکلوسیو جو نیوز ہے وہ شیئر کرنے جا رہی ہوں ریگارڈنگ ایچیسن کالج. آپ سب لوگ جانتے ہیں کہ ایچیسن کالج جو ہے وہ فیمس ہے اپنے پریسٹیجیس ایجوکیشنل سسٹم کی وجہ سے, اور یہ کافی پرانا ادارہ ہے, آلموسٹ 1886 سے یہ بنا ہوا ہے. ایسے میں اس کے رولز اینڈ ریگولیشنز بڑے فائن ہیں اور بڑے ہی اچھے طریقے سے یہاں پہ ایجوکیشن کو پروموٹ کیا جاتا ہے. اور سب سے بڑی بات یہ ہے کہ یہاں پہ فارنر ٹیچرز باقاعدہ ہائر کیے جاتے ہیں اور بڑے اچھے طریقے سے بورڈنگ کا ایک سیٹ اپ ہے. تو اب جو واقعہ آپ کے ساتھ جو نیوز میں آپ کے ساتھ شیئر کرنے جا رہی ہوں وہ یہ ہے کہ جو ہمارے وفاقی وزیر ہیں انہوں نے یہ ایک خط لکھا وہاں کے جو پرنسپل صاحب ہیں ان کو لکھا ہے کہ جی ہماری فیس جو ہے وہ معاف کر دی جائے, ہمارے بچوں کو جو ہے وہ فیس ویو آف کر دیا جائے. لیکن جب انہوں نے ایسا کرنے سے انکار کر دیا تو جو گورنر صاحب ہیں انہوں نے نوٹیفیکیشن جاری کر دیا کہ ہاں جی فیس معاف کر دی جائے. اب بات یہ آتی ہے کہ کیا تعلیمی اداروں میں ایسا سیاسی رجحان آنا چاہیے یا اقربا پروری کا یہ ایک سسٹم ہے کہ جان بوجھ کر ایک جو ہے وہ سسٹم کو لاگو کر دینا کہ ہاں جی اب عام سے سکولز ہیں, ایک سمپل سکولز ہوں. ایچیسن تو ایک ہائی لیول اداروں میں آتا ہے, ایک ایلیٹ کلاس اداروں میں آتا ہے, اور وہاں پہ اشرافیہ کے بچے پڑھتے ہیں اور جن لوگوں کو فیس کا یا ایسا کوئی ایشو ہی نہیں ہے. اور عام جو سکولز ہیں جو گلی محلوں کے ہیں یا جو بہت ہائی لیول سکولز نہیں مانے جاتے, ایک نارمل سکولز مانے جاتے ہیں یا فرینچائز سکول ہیں, وہاں پر بھی یہ جو سسٹم ہے وہ نہیں چلتا کہ ایک بچہ جو ہے وہ سکول میں پڑھے گا بھی نہیں اور 3 سال اس کا نام بھی ریزرو رہے گا اور اس کے بعد جو ہے وہ ہم اس کی فیس بھی نہیں پے کریں گے. تو ایسا تو سکولز میں سسٹم ہی موجود نہیں, بالکل ہی آؤٹ آف دا سسٹم بات یہ کی گئی. لیکن جو ہمارے گورنر صاحب ہیں ان کے جو غیر جانبدارانہ قسم کے فیصلے ہیں وہ سامنے آ رہے ہیں. وہ ایک سکول میں انٹرفیئر کر رہے ہیں, ایک اپنا جو ہے وہ جسے کہتے ہیں اپنی دوست جما کے تو انہوں نے نوٹیفیکیشن جاری کر دیا جی نہیں جی فیس معاف کر دی جائے. تو یہ ایک بالکل ہی غلط چیز تھی کہ ایچیسن کالج کے پرنسپل جو ہیں مائیکل اے تھامسن, وہ بڑے ایک زبردست قسم کے پرنسپل ہیں جو فورن سے آئے ہوئے ہیں, اور ان کو باقاعدہ اس معاملے میں ٹیز کیا گیا اور بار بار تنگ کیا گیا, جس کے باعث وہ مجبور ہو گئے کہ انہوں نے اپنے سٹاف کو باقاعدہ خط لکھا کہ جو سکول کے معاملات ہیں انہیں سکول میں حل کرنا چاہیے. باقاعدہ بورڈ کمیٹی بنی ہوئی ہے, باقاعدہ ہر چیز کا ایک نظام موجود ہے. کوئی میرے پاس اپلیکیشن نہیں آئی ہے, کوئی ایسا, اگر میں نے ایک اپلیکیشن ریجیکٹ کی تھی اور گورنر صاحب جو ہیں وہ اس میں انٹرسٹ لے رہے تھے یا ان کا کوئی پرسنل اس میں فیور تھا تو وہ مجھے اپلیکیشن لکھتے اور مجھے اس بارے میں مکمل طور پر جو ہے وہ اپنے دلائل دیتے کہ کس بیس پر جو ہے وہ فیس معاف کر دی جائے. لیکن ایسا کچھ بھی نہیں کیا گیا اور ڈائریکٹ اپ ٹو دا مارک ایک نوٹیفیکیشن کر دیا کہ ہاں جی وفاقی وزیر جو بچے ہیں ان کی فیس معاف کر دی گئی ہے. اب یہاں پر آتا ہے کہ جو انہوں نے خط لکھا جو ایچیسن کالج نے اپنے سٹاف کو, انہوں نے کہا ایک سکول میں اب سیاست سٹارٹ ہو چکی ہے اور میرے سے کسی بھی قسم کا کوئی بھی جو ہے وہ مشورہ نہیں کیا گیا اور مجھے اپنے اعتماد میں نہیں لیا گیا. اور آپ لوگ سب جانتے ہیں کہ جو فارنرز ہوتے ہیں جب وہ یہاں پر آتے ہیں تو باقاعدہ طور پر وہ اپنے ایک سسٹم کے تحت چلتے ہیں اور ان کے اندر یہ کافی زیادہ ایٹیکیٹس ہوتے ہیں, ایک لیول ہوتا ہے ان کا, اور وہ اس سے آؤٹ نہیں ہوتے ہیں, وہ اپنے اصولوں کے, اپنے رولز اینڈ ریگولیشن سے آؤٹ نہیں ہوتے ہیں. اور اسی لیے ہی ایچیسن جیسا ادارہ ہے جو اب تک اپنا ایک لیول اس نے مینٹین کیا ہوا ہے. لیکن اگر ہم اپنے پاکستانیوں کی بات کریں کہ اگر ہمارے پاکستان میں کوئی ایسا اچھا ادارہ چل ہی رہا ہے تو اس کو سیاست کی نظر کیوں کرنا چاہیے کہ ایک فارنر کو اس قدر تنگ کر دیا گیا کہ اس نے اپنے سٹاف کو خط لکھ کر جو ہے وہ استعفیٰ دے دیا. اور اس کے بعد انہوں نے کہا کہ 1 اپریل سے وہ ایچیسن کالج کا حصہ نہیں ہوں گے اور ایز اے پروٹیسٹ وہ واپس جا رہے ہیں. اب کیا ہم اس میں بات کریں کہ ایسے یعنی کہ در اندازی کے
کامیابی سے چلنے والا جو اسکول ہے اس کے اندر آپ اپنی دوست جمانا شروع کر دیں. اب یہ سائمہ آہا چیمہ جو ہیں, جو آہا چیمہ وفاقی وزیر ہیں, ان کی وائف ہیں, انہوں نے یہ خط لکھا تھا. اچھی خاصی ان کی پے ہیں, اچھے خاصے بیک گراؤنڈ ہے. وہ یہاں سے اسلام آباد شفٹ ہو رہی تھیں اور اسلام آباد شفٹ میں انہوں نے 3 سال وہاں رہنا تھا, اور اب وہ چاہ رہی تھی کہ 3 سال ان کا بچوں کا نام وہ ایچیسن میں موجود رہے لیکن وہ فیس پے نہ کریں. یہ کیسے ایک ریزرو ہو سکتا ہے ورک؟ کیسے؟ یا تو وہ ہونا کہ کوئی اسکالرشپ لیول ہو کہ ایسا آؤٹ کلاس ہائی لیول ہے کہ وہ بچے مس نہیں کیے جا سکتے, یا کوئی بھی ایسا رولز اینڈ ریگولیشنز ہوں کسی کے تحت جو ہے وہ یہ فیس ویو آف جو ہے وہ کوئی میننگ رکھتی ہو, تو پھر تو اس پر بات کی جا سکتی ہے. لیکن جب ایک پرنسپل نے ایک رول اینڈ ریگولیشن بنا دیا, انہوں نے ایک ریجیکٹ کر دی اپلیکیشن, ایسے میں گورنر پنجاب کا کسی بھی صورت یہ اقدام نہیں بنتا تھا کہ وہ ایک ادارے کو اپنا نوٹیفیکیشن دے دیں کہ ہاں جی بچوں کی فیس معاف ہے اور ان کا جو نام ہے وہ ایچیسن کالج میں جو ہے وہ سیف اینڈ ساؤنڈ رہے گا. وہ 2 سال نہ پڑھیں, سال نہ پڑھیں, 3 سال نہ پڑھیں. خیر ہے, اس کے بعد جو بیان سامنے آ رہا ہے ایک نجی چینل کو انہوں نے دیا ہے جس میں انہوں نے کہا جی 100 دن کی چھٹی کا معاملہ تھا. تو یہ معاملہ بھی پرنسپل نے سالو کرنا تھا, بورڈ آف سکول نے سالو کرنا تھا. وہ کوئی عام سا سکول نہیں ہے, ایک لیول کا سکول ہے, ایک رولز اینڈ ریگولیشنز کے ساتھ چلنے والا سکول ہے. جب وہاں پر آپ نے کوئی نوٹیفائی ہی نہیں کیا, آپ نے اپنی بات کو آگے بڑھایا ہی نہیں, تو آپ کیسے ایک نوٹیفیکیشن اپنے طور پر ایک سکول کا جاری کر سکتے ہیں؟ اب میں نہیں جانتی ہوں کہ ایچیسن میں کس طرح سے ایڈمیشن کا سسٹم ہے, بس سنا ہے کہ جی وہاں پہ بہت ارلی ایج سے بچے کو ایڈمیشن دے دیا جاتا ہے اور اس کی باقاعدہ بورڈنگ میں اس کی ایک تربیت کی جاتی ہے. ایک آؤٹ آف کنٹری کا جو پرسن مائیکل اے تھامسن جو وہاں پہ ایز اے پرنسپل ہے, وہ پاکستانی پولیٹکس کا کیا امپیکٹ لے کر باہر جا رہا ہے؟ وہ اتنا زچ آ گیا کہ آخرکار اس نے استعفیٰ دے دیا. اس نے کہا کہ جب میرا کوئی سسٹم ہی یہاں پہ نہیں چلنا, جب انہوں نے ایک رولز کے ساتھ ہی پرفارم نہیں کرنا, آج میں 1% کی فیس معاف کروں گا وداؤٹ اینی ریزن, کل نہ جانے کتنے یہاں پر آ جائیں گے. ظاہری بات ہے بہت سارے لوگ یہ فیس کا ویو کروانا شروع کر دیں گے, کسی کا کوئی ایشو ہوا, کسی کا کوئی ایشو ہوا, تو کیا گورنر پنجاب نے یہ ادارہ کسی ٹرسٹ کو دے دینا ہے؟ کیوں کرنا؟ تو یہ ایک سوالیہ نشان ہے گورنر پنجاب کے لیے بھی, آہا چیمہ صاحب کے لیے بھی, اور سائمہ آہا چیمہ صاحبہ کے لیے بھی, کہ اس طرح کے معاملات جو ہیں وہ سیاست سے ذرا دور رکھنے چاہیے. بچوں کی ایک ایجوکیشنل ویلیو ہے, کل کو آپ کے بچے آپ سے کیا سیکھ رہے ہیں اور آپ پاکستان کو کیا دے رہے ہیں. وہ جو باقی معاملات پاکستان کی سیاست کے چلتے ہیں وہ تو چلنے دیں, لیکن کم از کم جو پاکستانی ایجوکیشن کا بچا کچا سسٹم ہے اور اس میں کچھ ادارے اگر اچھا کام کر رہے ہیں, ایک ایلیٹ کلاس, ایک اشرافیہ, اور اس حوالے سے آپ کی کیا رائے ہے لازمی طور پہ بتائیے گا. ملیں گے انشاءاللہ نئی ویڈیو کے ساتھ. اپنا بہت خیال رکھیے گا. اللہ نگہبان.